آج کی گفتگو میں مرزا جیلمی کے چند دھوکوں کے حوالے سے ہم نے انکشاف کرنا ہے کہ جب کشف و الہامات کے برحق ہونے پر دلائل کی بات آتی ہے تو جو ہم دلائل قرآن و حدیث سے پیش کرتے ہیں وہاں ان مقامات پہ مرزا جیلمی کس طرح دھوکہ دے کے اور دجل اور فراڈ کر کے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر کشف و الہامات کے انکار کرنے کے لیے جو اس نے ذرائع اور جو حربے اختیار کیے ہیں اس حوالے سے مرزا کے دھوکوں کا آج پردہ انشاءاللہ ہم چاک کریں گے۔ جب ہم کشف و الہامات کے برحق ہونے پر دلائل پیش کرتے ہیں قرآن پاک سے کہ دیکھیں اللہ رب العزت اپنے اولیاء کو اور اپنے محبوب بندوں کو کرامت کے طور پر کشف عطا فرماتا ہے اور الہام فرماتا ہے، اللہ رب العزت ان کے دلوں میں بات ڈال دیتا ہے اور فرشتے اللہ رب العزت کے بندوں سے کلام کرتے ہیں، اب انشاءاللہ احادیث بھی آئیں گی، اور پھر اللہ رب العزت کرامت کے طور پر اپنے محبوب بندوں کو یہ چیزیں عطا فرماتا ہے۔ قرآن مجید میں سابقہ امتوں کے حوالے سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے اوپر الہام کا ذکر سورۃ القصص کی آیت نمبر 7 میں موجود ہے۔ اسی طرح جناب عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی طرف الہام کا ذکر سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 111 میں موجود ہے، اور سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ فرشتوں کا کلام کرنا، ان کو آ کے خوشخبری دینا، مبارک دینا، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 42 میں موجود ہے۔ تو یہ سابقہ امتوں کے اولیاء پر الہامات اور اللہ رب العزت کے فرشتوں کا ان کے ساتھ باتیں کرنا، یہ اس کا ذکر قرآن مجید میں اور احادیث طیبات میں موجود ہے۔ لیکن یہاں مرزا دھوکہ یہ دے جاتا ہے، دیکھیں جی وہ سابقہ امتوں پر کشف اور الہام تھا، اس امت میں نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس امت میں چونکہ ختم نبوت ہو چکا ہے، لہذا کشف و الہام بین ہو چکا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو سابقہ امتوں کے اولیاء پر کشف و الہام ہوا، کیا وہ نبوت تھا یا وہ اس کشف و الہام کی بنیاد پر نبی بن گئے تھے؟ اگر وہ اس کشف و الہام کی بنیاد پر نبی نہیں بنے اور یہ کشف و الہام نبوت نہیں تھا، خود نبی پاک علیہ السلام نے صراحتاً اس بات کا ذکر فرمایا، صحیح بخاری کی 3689 نمبر 3689 نمبر حدیث میں ہے، لَقَدْ كَانَ فِي مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ رِجَالٌ يُكَلَّمُونَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونُوا أَنْبِيَاءَ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم سے پہلی جو امتی تھی ان میں ایسے افراد اور رجال تھے یکلمون، جن کے ساتھ کلام کیا جاتا تھا، من غیر ان یکونوا انبیاء، باوجود اس کے کہ وہ نبی نہیں تھے، وہ نبی نہیں تھے لیکن ان کے ساتھ فرشتے کلام کرتے تھے، اور وہ محدثون تھے، ملہمون تھے، صاحب الہام تھے۔ جب وہ نبی نہیں تھے، ان کو کشف و الہام ہو رہا ہے، تو پتہ چلا کہ محض کشف و الہام نبوت نہیں ہے۔ جب کشف و الہام محض نبوت نہیں ہے تو پھر یہ ختم نبوت کے اینٹی اور مخالف کیسے قرار پائے گا؟ ختم نبوت کا مطلب تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی بعثت کے بعد نہ نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں نہ حضور علیہ السلام کے وصال اقدس کے بعد کوئی نبی پیدا ہو سکتا ہے، کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا، نہ حضور کے زمانے میں نہ حضور علیہ السلام کے وصال اقدس کے بعد۔ اب کشف و الہام کو ختم نبوت کے اینٹی قرار دینا یہ بالکل ایک دھوکہ اور فراڈ ہے۔ ختم نبوت کے مخالف تو وہ چیز ہو جو ختم نبوت کی ضد ہو، یعنی نبوت ہو۔ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات اقدس پر نبوت کا سلسلہ اللہ نے بند فرما دی۔ اب اگر کشف و الہام کو نبوت قرار دو تو تب ختم نبوت کے مخالف بنے گا، اگر کشف و الہام نبوت نہیں ہے تو یہ ختم نبوت کے منافی نہیں ہے۔ اور پھر اگر اس کو ختم نبوت کے منافی قرار دیتے ہو، اینٹی اور مخالف قرار دیتے ہو، تو کشف الہام کو تو تمام مکاتب فکر مانتے ہیں، تو امت کے تمام مکاتب فکر کیا ختم نبوت کے ڈاکو ہیں؟ معاذ اللہ تعالی۔ کیا ختم نبوت کے ڈاکو قرار پا کے یہ بھی اسی طرح جو ہے نا وہ ختم نبوت کے منکر ہیں جس طرح قادری ختم نبوت کے منکر ہیں؟ والعیاذ باللہ تعالی۔ تو یہ ایک دھوکہ دے کے فراڈ کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی مرزا جیلمی کوشش کرتا ہے اس مقام پہ، یہ کہہ کے دیکھیں جی وہ جی سابقہ امتوں میں تھا، اس امت میں نہیں ہو سکتا کیونکہ ختم نبوت ہو چکی ہے۔ بھئی ختم کرامت نہیں ہو چکی، ختم الہام نہیں ہو چکا، ختم جو ہے نا وہ کشف نہیں ہو چکا، ختم نبوت ہو چکی ہے۔ کشف و الہام اور کرامت یہ ختم نبوت کے اینٹی ہے ہی نہیں ہے، اس کو تم ختم نبوت کے اینٹی قرار دے رہے ہو۔ پھر جب ہم دلائل پیش کرتے ہیں
کتب احادیث سے، بالخصوص صحیح بخاری